خراسان میں ایک بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کی رعایا بادشاہ سے بہت خوش تھی، ہر طرف امن چین تھا۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، میری ریاست میں عقل مند، ہوشیار اور چالاک تو بہت ہیں، لیکن کوئی بھی بے وقوف نہیں ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ میرے دربار میں ایک بے وقوف بھی ہونا چاہیے، کیونکہ دربار کے کاموں کے نپٹانے میں کبھی کبھی بہت ہلاکانی اور دماغی پریشانی ہوتی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی لطیفہ گو یا بے وقوف ہوگا تو اس کی باتوں سے دربار کا ماحول خوشنما ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ دربار کے لیے کسی بیوقوف کا انتظام کریں۔ وزیر نے بادشاہ کی بات سن کر کہا، آپ کے حکم کی تعمیر ہوگی، بہت جلد دربار عالی میں کوئی نہ کوئی بیوقوف آ جائے گا۔ وزیر نے ساری ریاست میں اعلان کروایا، دربار کے لیے ایک بیوقوف کی ضرورت ہے، جو بھی اس ریاست کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا اسے دربار میں بادشاہ کے کارندوں میں شامل کیا جائے گا۔ اس طرح ریاست کے سارے بے وقوف دربار میں جمع ہو گئے۔ وزیر نے باری باری سے سبھی بے وقوفوں کا امتحان لیا اور وہ بے وقوف بھی دربار کے سارے وزیروں کے ساتھ بیٹھنے لگا، اور جب بادشاہ کو دربار کے کاموں سے زیادہ پریشان دیکھتا تو کوئی نہ کوئی لطیفہ سنا دیتا۔ بادشاہ اور سارے درباری اس مسخرے کی باتیں سن کر خوب لطف اندوز ہوتے۔ اس طرح دن، مہینے، سال گزرنے لگے۔ پھر یوں ہوا کہ بادشاہ کی طبیعت خراب ہو گئی اور بہت لمبے عرصے تک علاج چلتا رہا، لیکن بادشاہ کی طبیعت میں کوئی سدھار نہ ہوا، حتیٰ کہ تمام حکیموں نے جواب دے دیا۔ بادشاہ دوائیاں کھاتے کھاتے پریشان ہو گیا۔ اس نے وزیر سے کہا، حکیموں، طبیبوں اور دوائیوں کو یہاں سے مجھے لگ رہا ہے میری زندگی کا آخری وقت آ چکا ہے۔ ان دنوں میں خوش رہنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ اس بے وقوف کو میرے پاس بھیج دو۔ بے وقوف بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے بے وقوف سے کہا، آج تم سوال کرو، میں جواب دوں گا۔ وہ بے وقوف نے پہلا سوال کیا کہ آپ اپنی موت کے بعد کہاں جائیں گے؟ بادشاہ نے جواب دیا، اپنے مالک حقیقی کے پاس۔ بے وقوف کا اگلا سوال تھا، آپ وہاں کتنے دن رہیں گے؟ بادشاہ نے کہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بے وقوف نے پوچھا، پھر تو آپ نے وہاں اپنے آرام اور قیام کے لیے بہترین انتظام کیا ہوگا۔ بادشاہ اس سوال پر حیران ہو گیا اور جواب دیا، نہیں، میں نے تو کوئی انتظام نہیں کیا۔ اس بے وقوف نے اپنے سر سے بے وقوفی کا تاج اتار کر بادشاہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، گستاخی معاف ہو بادشاہ سلامت، میرے سے زیادہ اس تاج کی آپ کو ضرورت ہے۔ جہاں رہنا نہیں تھا وہاں اتنی بڑی سلطنت بنا لی، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ یہ کہانی ہمیں اپنے اعمالوں پر نگاہ کرنے کو کرتی ہے۔